وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللہ تعالی باریک بین ہیں اپنے بندوں پر، اپنے بندوں کے ساتھ۔ لطیف لام طا اور فا، اس میں باریک بینی کا معنی ہے، باریک بینی کا معنی بھی ہے اور اس کے اندر مہربانی کرنے کا، رحم و کرم کرنے کا معنی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہت باریک بین ہے۔ باریک بین کا مطلب کہ جو چھوٹی سے چھوٹی بات جانتا ہے، ایک ایک بات جانتا ہے اور بہت باریکی کے ساتھ ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا، جسے ہر شے کا علم ہو۔ اللہ باریک بین ہے اپنے بندوں پر۔ یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے زیادہ، اور جسے چاہتا ہے زیادہ رزق نہیں دیتا، کم دے دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے یہ رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دوسری آیات میں ہے قرآن کریم کی کہ اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نہیں دیتے۔ اب یہ جو اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نہیں دیتے، تو اس کے لیے اللہ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ اللہ کو بڑا پتہ ہے اپنی مخلوق کا، اپنے بندوں کا، کیونکہ اللہ بندوں کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات، باریک سے باریک بات جانتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے میں نے کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اس کو زیادہ رزق دیتا ہے، جس سے راضی نہیں ہوتا اسے کم رزق دیتا ہے۔ یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ کی اپنی مرضی ہے، اللہ کی اپنے فیصلے، اپنا قضاء و قدر ہے۔ بعض دفعہ اللہ کے بہت قریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ رزق نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ اللہ کے بڑے نافرمان ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے۔ اللہ کے بہت زیادہ نافرمان ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ رزق ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں ہم پڑھیں گے ایک دو پیجز کے بعد، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ لوگوں کو زیادہ رزق دے دیتا تو لوگ زمین میں بغاوت شروع کر دیتے۔ تو
یہ سمجھنا کہ جس کے پاس زیادہ رزق ہوتا ہے اللہ اسے راضی ہوتے ہیں اور اللہ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سورہ علق میں ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ غنی پاتا ہے اپنے آپ کو۔ تو بہرحال یہ سمجھنا کہ جسے اللہ راضی ہے اس کے پاس زیادہ رزق ہوگا، جسے اللہ راضی نہیں ہے اس کے پاس کم رزق ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اگر اللہ کے پیاروں کے پاس زیادہ رزق ہوتا تو پھر فرعون اتنا مالدار اور اتنا اقتدار والا نہ ہوتا، قارون اتنا مالدار اور اتنے وسائل والا نہ ہوتا، اور اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بہت زیادہ رزق مانگا ہی نہیں، ان کے پاس زیادہ رزق نہیں تھا۔ تو یہ سمجھنا کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ رزق ہوتا ہے، یہ ایک غلط سوچ ہے۔ تو اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ بندوں کے ساتھ باخبر ہے، باریک بین ہے، مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ جسے چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے نہیں دیتا، اللہ کے فیصلے ہیں، اس فیصلے پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ جس کے پاس زیادہ رزق ہے وہ اس پر اترائے نہ، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا حق تھا، وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے مجھے اس طرح آزمایا ہے۔ اور جس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، رزق تنگ ہے اس کا، وہ اللہ سے ناراض بھی نہ ہو، وہ اس پر افسوس بھی نہ کرے کہ میرے پاس رزق تھوڑا کیوں ہے، اور اگر جس کے پاس زیادہ رزق ہے وہ خوش ہو میرے پاس زیادہ رزق ہے، اور جس کے پاس رزق تنگ ہے وہ اللہ سے شکوہ شروع کر دے میرے پاس رزق تنگ کیوں ہے۔ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں۔ کسی کے پاس زیادہ رزق ہے وہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، اللہ نے مجھے دے کر مجھے آزمانا چاہتے ہیں، وہ فخر نہ کرے، غرور نہ کرے، اور وہ اللہ نے جو اسے مال دیا ہے اس مال کو استعمال بھی کرے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق اسے خرچ بھی کرے، فخر نہ کرے، غرور نہ کرے۔ اور جسے اللہ نے زیادہ مال نہیں دیا تو وہ شکوہ کرنے کی بجائے، شکایتیں کرنے کی بجائے وہ صبر کرے اور اسے اللہ کا فیصلہ سمجھے۔ اللہ کی نعمتیں ہوں، اسے بھی اللہ کا فیصلہ، اللہ کی آزمائش سمجھنی چاہیے، اور اللہ کی طرف سے نعمتیں لے لی جائیں، کم رزق ہو، اسے بھی اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی آزمائش سمجھنا چاہیے، دونوں اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ جو جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکان میں سے چھٹا رکن ہی یہ ہے تقدیر پر ایمان۔ اور تقدیر میں یہ نہیں فرمایا کہ اچھی تقدیر پر ایمان، حدیث کے الفاظ ہیں اچھی اور بری دونوں قسم کی تقدیروں پر انسان کو ایمان رکھنا چاہیے۔ اچھی تقدیر پر بھی اگر انسان ظاہراً اس کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ نعمتیں ہیں، اور بری تقدیر ظاہراً انسان کے پاس جو ہے وہ کم مال ہے، مشکلات کا شکار ہے، بیماریوں کا شکار ہے، یہ بری تقدیر ہے، یہ ظاہراً اچھی ہے بری تقدیر ہوتی ہے۔ ورنہ ہمیں کیا پتہ کہ کسی شخص کے ہمیں حالات برے نظر آ رہے ہیں اور اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہے، اور کسی شخص کے ہمیں حالات اچھے نظر آ رہے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ کتنا مبغوض ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو ظاہراً اچھی بری چیز، اچھی بری تقدیر دونوں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کم مال دیا ہے، دونوں اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اچھی شکل دی ہے، کسی کو اچھی شکل نہیں دی، دونوں اللہ کے فیصلے ہیں۔ انسان کو اسی طرح اچھی شکل پر بھی خوش ہونا چاہیے، اور اگر اللہ نے اچھی شکل نہیں دی انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے، وہ یہ سمجھے میرے رب کا میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے۔ کسی کو اللہ نے کچھ دے دیا ہے وہ شکر کرے اللہ کا، اور اگر اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو وہ صبر کرے اور وہ کہے میں اس پر رضامندی کے، اس پر میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، میں قیامت کے دن اللہ سے اس کا بدلہ لوں گا، تو اللہ اسے لازماً قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ باریک بین ہے اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء، جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں۔ جب یہ فرمایا جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ بہت طاقتور، بہت غالب ہے۔ کیا مطلب بہت طاقتور، بہت غالب ہے؟ یعنی اگر اللہ کسی کو رزق دینا چاہے، پوری دنیا اس سے لینا چاہے تو پوری دنیا لینے کی کوشش کرے نہیں لے سکتی۔ اللہ طاقتور ہے، اللہ غالب ہے، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جیسا سوچتے ہیں ویسا ہوتا ہے، جیسا کرتے ہیں ویسا ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔
فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے کر کے رہتا ہے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور نہیں ہے اللہ کہ اسے کوئی عاجز کر سکے، نہ کوئی آسمانوں میں ایسی کوئی ہستی ہے، نہ کوئی زمین میں ایسی کوئی ہستی ہے جو اللہ رب العالمین کو عاجز کر سکے، اللہ رب العالمین کو ہرا سکے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو تکلیف دینا چاہیں اس تکلیف کو کوئی نہیں کھول سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دینا چاہیں فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ لوگوں کے لیے کوئی رحمت کرنا چاہیں اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور جسے اللہ روکنا چاہے اسے کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ مطلب ہے وہو القوی العزیز۔ عام طور پہ جہاں رزق کا ذکر آتا ہے کہ اللہ رزق دیتے ہیں، عام طور پہ اس کے بعد اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اگر اللہ رزق دینا چاہیں پوری دنیا بھی اس کو روکنا چاہے، پوری دنیا نہیں روک سکتی۔ تو وہ بہت طاقتور اور بہت غالب ہے، اپنے فیصلے جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ پیچھے رزق کی بات ہوئی تو پھر آگے اللہ نے اسی کے متعلق فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث، جو بندہ چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، نزد لہ فی حرثہ، ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے اس کی کھیتی میں۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ میری آخرت اچھی ہو جائے، وہ آخرت میں حصہ چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں سے کیا مراد ہے کہ ہم اسے مزید توفیق دیتے ہیں۔ ایک بندہ آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت میں اچھا مقام چاہتا ہے، اور آخرت میں اچھے مقام کے لیے دنیا کے اندر اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان تو کوشش کر سکتا ہے نا، اگر انسان اچھے اعمال کرنا بھی چاہے، اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو، اللہ اس کے لیے حالات سازگار نہ کریں، وہ اچھے اعمال بھی نہیں کر سکتا۔ انسان تو اتنا کمزور ہے۔ انسان اچھے اعمال تب کر سکتا ہے، چاہے وہ چاہتا بھی ہو تب کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات سازگار کریں۔ تو جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، جو آخرت کا اچھا انجام چاہتا ہے، تو نزید لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس مفسرین کرام کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ ہم اس کے لیے دنیا کے اندر نیک عمل کرنے کے حالات سازگار کر دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب اللہ آسان کرے گا نیکی پر چلنا تو اس وقت نیکی آسان ہوگی، ورنہ انسان جتنی مرضی انسان ٹکریں مار لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، نیکی آسان نہیں ہو سکتی۔ اللہ آسان کریں گے تو آسان ہوگی، اور اگر اللہ مشکل بنا دیں گے مشکل ہو جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر ایک بندہ آخرت چاہتا ہے تو اب اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ چاہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان بنا دیں، چاہے تو نیکی کرنا مشکل بنا دیں۔ اگر ایک بندہ آخرت چاہتا ہے، اگر اللہ اس کے لیے نیکی کرنا مشکل بنا دیں تو اس کا کیا قصور ہے؟ ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ یہ سوال تب آئے گا جب ہم اللہ کی اسماء حسنی صفات علیٰ نہ جانتے ہوں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اور اللہ کی بلند و بالا بہترین صفات ہیں، اور ان بہترین صفات میں سے ایک صفت ہے عدل کرنا، انصاف کرنا۔ یہ اللہ کے عدل و انصاف کے منافی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آخرت چاہے اور اس کے لیے وہ دنیا کے اندر نیکی کرنا چاہے، اللہ اس کو نیکی نہ کرنے دیں۔ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ چاہیں تو اسے نہ نیکی کرنے دیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو نیکی کرنا چاہتا ہے کہ مجھے آخرت میں بدلہ ملے، اللہ اس کے لیے سارے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ چاہیں تو نہ کریں، اللہ کے آسان کرنے سے آسان ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کسی کے لیے آسانی نہ کریں، اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن ایک بندہ اگر نیکی کرنا چاہتا ہے، آخرت کا اچھا مقام چاہتا ہے، اب اللہ کا وعدہ ہے گویا کہ اس سے کہ میں تیرے لیے دنیا کے نیکی آسان کر دوں گا، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کئی موقع پر۔
سورہ واللیل اذا یغشا، سورہ لیل، اس میں اللہ نے یہی بات فرمائی ہے۔ پڑھیں سورہ لیل تو واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، قسم کھائی ہے رات کی، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنی مخلوق کی قسم اٹھاتے ہیں۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، یہ بھی قسم ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا مذکر اور مؤنث کو، یعنی انسانوں کو، نر اور مادہ کو، یعنی اللہ نے اپنی قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر 3 قسمیں اٹھا کر کہا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے۔ کوئی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کا مطمع نظر آخرت ہے، کسی کا مطمع نظر دنیا ہے۔ اب جس کا مطمع نظر آخرت ہے وہ اس کے لیے نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کا مطمع نظر دنیا ہے وہ اس کے لیے دنیا کے لیے ہر جائز ناجائز کام کرنے پر تیار ہوتا ہے۔ تو انسان کی کوشش مختلف ہے، کوئی نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی برے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس جو شخص دیتا ہے اللہ کے راستے میں، واتقى، اور ڈرتا رہتا ہے، وصدق بالحسنى، اور وہ نیکی کی تصدیق کرتا ہے۔ نیکی کی تصدیق کرتا سے مراد علماء کرام مفسرین کرام نے بیان کیا کہ نیکی سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ توحید ہے، کہ وہ کلمہ توحید کی تصدیق کر دیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، توحید پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، توحید پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، ایمان کی تصدیق کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آسان کر دیتے ہیں، ہم عنقریب آسان کر دیں گے اس کے لیے آسانی کو، یعنی نیکی کو، ہم اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں انسان کو، جب کچھ آزمائشوں میں انسان کامیاب ہوتا ہے، اللہ مال دے کر آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کم مال دے کر آزماتے ہیں کہ انسان کو مال ملے، انسان خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، انسان کے پاس اپنی ضرورت کا نہیں ہے، پھر بھی انسان احصار کرتے ہوئے اپنی ضرورت کے خرچے میں سے نکال کر خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، چاہے وہ مالدار ہے چاہے وہ زیادہ مالدار نہیں ہے، پھر بھی جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور جو کلمہ توحید کی نیکی کی تصدیق کرتا ہے، جب نیک کام کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے مزید نیکیاں آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے آسان کرنے سے آسان ہوتی ہیں، خود بخود آسان نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے، لیکن اللہ آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ اسی کے بالمقابل وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو پہلی صفات تھی اس کے بالکل الٹ، پہلے فرمایا تھا جو خرچ کرتا ہے، جو دیتا ہے اللہ کے راستے میں، یہاں فرمایا جو روک لیتا ہے، جو بخل کرتا ہے، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہی اختیار کرتا ہے۔ پہلا شخص تھا جو متقی، اللہ سے ڈرتا ہے، پرواہ کرتا ہے اللہ کی کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے، وہ ہر بات میں، ہر اچھی بری بات میں غور کرتا ہے، میں نے اچھا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں نے برائی سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا، وہ غور کرتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا شخص ہے یہ کیا ہے؟ وَاسْتَغْنَى، یہ بے پرواہ ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، گناہ کر رہا ہے تو گناہ کیے جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، نیکی کا مرحلہ آیا، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے میں نے نیکی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، بس بے پرواہی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، اسے کوئی نیکی بدی کی پرواہ نہیں ہے، وہ مستغنی ہے۔ اور تیسری بات وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو اچھی بات کو جھٹلاتا ہے، نیکی کو جھٹلاتا ہے، نیکی سے مراد کلمہ توحید کو جھٹلاتا ہے، توحید کو جھٹلاتا ہے، ایمان نہیں لاتا، تو پہلی تینوں باتوں کے الٹ ہے۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ پھر کیا سلوک کرتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے برائی کرنا آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ یہاں مشکل سے مراد برائی کا رستہ ہے، ہم ایسے شخص کے لیے برائی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ جس کے لیے نیکی آسان کرے اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ نیکیاں مزید کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ جس کے لیے برائی آسان کر دے اس کے لیے برائی کرنا آسان ہوتا ہے، وہ بڑے آرام سے بڑی بڑی برائیاں اور بڑے بڑے گناہ اور ہلاکت والے گناہ کرتا رہتا ہے اور اسے پرواہی نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف نیک بندہ ہے، وہ گناہ کرتے ہوئے اسے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اسے جو ہے وہ شرم آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ ہمت نہیں پاتا کئی دفعہ اپنے اندر گناہ کرنے کی، وہ اس ہمت نہ پانے کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتا ہے، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ جس کے لیے نیکی آسان کریں اس کے لیے نیکی آسان ہوتی ہے، اللہ جس کے لیے گناہ آسان کریں اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ
ایسے ہی بغیر کچھ دیکھے بھالے جس کے لیے چاہیں نیکی آسان کر دیں، جس کے لیے چاہیں گناہ آسان کر دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ لطیف ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ بریک بین ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرا کون سا بندہ کیسا ہے، اور میں نے اس کے لیے نیکی آسان کرنی ہے کہ اس کے لیے برائی آسان کرنی ہے۔ جیسا انسان رویہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، جو بندہ مومنوں کے رستے پر نہیں چلتا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے کی پیروی کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں جانا چاہتا ہے ہم اس کو وہیں چلا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کا مطلب ہے سیدھے رستے پر نہیں چلنا چاہتا۔ اگر وہ مومنوں کے رستے کی مخالفت کرتا ہے اس کا مطلب ہے مومنوں کے رستے پر نہیں چلنا چاہتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو نے جہاں جانا ہے تو وہیں جا، تو نے جیسا بننا ہے ویسا ہی بن جا، اس کے لیے برائی آسان ہو جاتی ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ جانا چاہتا ہے ہم اسے وہیں پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بالمقابل اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ہم ان کی ہدایت بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ گناہ گار کی ہدایت نہیں بڑھاتے، جو ہدایت یافتہ ہو اللہ اس کی ہدایت بڑھاتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ نیکی کے رستے اللہ آسان کرتے ہیں، برائی کے رستے بھی اللہ آسان کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے فیصلے بغیر کسی حکمت کے ایسے نہیں ہیں، یہ حکمت کے ساتھ ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی من کان یرید حرث الآخرۃ، بڑی غور طلب آیت ہے، اس کو آیت کو ذرا غور سے سنیے گا کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی جو آخرت میں اچھا انجام چاہتا ہے، جو اللہ سے آخرت میں جنت چاہتا ہے، تو جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم دنیا میں اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتے ہیں، یہ گویا کہ اضافہ ہوا اس کی کھیتی میں۔ اور کیا ہوتا ہے اس نزد لہو فی حرثی میں، اور کیا معنی شامل ہے اس میں؟ اور معنی یہ شامل ہے کہ اللہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو نیکی اللہ اس کے لیے آسان کرتے ہیں، اس نیکی کرنے کا ایک خاص اللہ کے ہاں مقام ہے، اللہ اس کو وہ خاص مقام عطا کرتے ہیں اس نیکی کا آخرت میں، اور بعض دفعہ صرف وہ خاص مقام عطا نہیں کرتے، اس مقام سے بڑھ کر عطا کرتے ہیں۔ یہ بھی نزد لہو فی حرثی میں شامل ہے۔ یعنی جو بندہ آخرت میں جنت چاہتا ہے، کہتا ہے میں نے جنت کے لیے محنت کرنی ہے، وہ جنت کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ اس کو نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ وہ جو نیکی کی توفیق اللہ اس کو دیتے ہیں، جو وہ نیکی کرتا ہے اس نیکی کا ایک مخصوص بدلہ رکھا ہوا اللہ نے ہر نیکی کا ایک مخصوص بدلہ رکھا ہے۔ تو اللہ پھر کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اللہ اسے ہر نیکی کا جتنا بدلہ ہے صرف اتنا بدلہ نہیں دیتے، اللہ اس کو اس نیکی کے اصل بدلے سے زیادہ بدلہ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ بھی نزد لہو فی حرثی میں آ جاتا ہے۔ یعنی جتنا وہ اللہ کے ہاں اچھا مقام چاہتا ہے اللہ اس کو اس کی توقع سے بھی بڑھ کر دے دیتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وہ جتنا اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو اس کے توقع سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرے تو اللہ پھر اس کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ انسان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے من کان یرید حرث الآخرۃ، علیکم السلام، جو بندہ آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اور اس کے لیے پھر دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یا تو اس سے مراد ہے ہم اس کو دنیا کے اندر نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، اور یا اس سے مراد ہے کہ وہ جو نیک اعمال دنیا کے اندر کرتا ہے ہم اسے اس کا بدلہ زیادہ دے دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو بندہ دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نؤتہ منہا، ہم اسے دے دیتے ہیں اس میں سے بھی۔ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، ایک انسان دنیا کے اندر عمل کرتا ہے، اس دنیا کے عمل سے وہ آخرت نہیں چاہتا، حالانکہ اگر وہ چاہے، وہ نیت کرے، اس کو اس دنیا کے عمل سے آخرت بھی مل سکتی ہے، لیکن اسے آخرت کی طمع ہی نہیں ہے، وہ آخرت چاہتا ہی نہیں، اس کو اتنی دور کا فائدہ نہیں چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے سارا فائدہ دنیا کے اندر چاہیے، وہ دنیا کا بدلہ چاہتا ہے کوئی بھی عمل کر کے۔ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نؤتہ منہا، اللہ فرماتے ہیں ہم دے دیتے ہیں اس کو اس میں سے، لیکن یاد رکھو وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہے گا ہم اس کو
نیک عمل کی توفیق بھی دیں گے اور ہم اس کو اس کی توقع سے اس کے حصے سے زیادہ دیں گے، آخرت اسے مل کر رہے گی۔ لیکن جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو آخرت تو اسے نہیں ملے گی۔ اب دنیا کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ اس آیت میں تو ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، یہ آیت مطلق ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں یہ آیت مطلق ہے، اس آیت سے محسوس ہو رہا ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، اسے آخرت نہیں ملتی۔ حالانکہ اگر دوسری آیت کو ساتھ میں لا کر پڑھیں تو معنی مزید واضح ہوتا ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ مطلق ہے، عام ہے، اس میں پوری تفصیل نہیں ہے۔ اس میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ آخرت کے حوالے سے تو بات کلیئر کٹ ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے اسے آخرت نہیں ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے دنیا دینے کو بھی اپنی مشیت کے ساتھ رکھا ہے کہ میں چاہوں تو اسے دنیا دوں۔ اس آیت میں یہ صراحت نہیں ہے۔ اس آیت میں آخرت کے حوالے سے تو اللہ نے قطعی بات کر دی کہ جو دنیا چاہے گا اسے آخرت نہیں ملے گی، لیکن اللہ یہاں فرماتے ہیں ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس آیت کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اس آیت کو سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں ان کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو زیادہ سمجھ آتی ہے اس آیت کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی کون سی آیات ہیں جو اسی معنی میں ہیں؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18-19 میں بھی یہی موضوع ہے جو ہم یہاں سورہ شورى میں پڑھ رہے ہیں۔ سورہ شورى میں آخرت کی بات اللہ نے پہلے کی ہے، جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور دنیا کی بات اللہ نے بعد میں کی ہے، جو آخرت نہیں چاہتا دنیا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو یہ بات تو طے ہے آخرت میں اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ہم اسے دے دیں گے۔ سورہ شورى میں اس طرح ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں، اس میں مزید تفصیل ہے، مزید وضاحت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلت چاہتا ہے، عاجلہ سے مراد دنیا ہوتی ہے، کیونکہ دنیا جلدی ملنے والی ہے، دنیا کا فائدہ جلدی ملنے والا ہوتا ہے، تو دنیا کو عاجلہ کہہ دیتے ہیں اور آخرت کو آخرہ کہہ دیتے ہیں۔ عاجلہ کا مطلب جلدی آنے والی، جلدی ملنے والی، اور آخرہ کا مطلب بعد میں ملنے والی، بعد میں آنے والی۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ، ان آیات میں بھی دنیا اور آخرت کا تقابل ہے، اور یہاں اللہ نے پہلے دنیا کی بات کی ہے۔ جو جلدی چاہتا ہے، یعنی جو دنیا چاہتا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، اللہ فرماتے ہیں ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو اس دنیا میں ما نشاء، جتنا ہم چاہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں۔ اب یہاں وضاحت آ گئی، جو وضاحت سورہ شورى میں نہیں ہے۔ سورہ شورى میں کیا ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ نے 2 شرطیں لگا دیں، یہ 2 شرطیں وہ سورہ شورى کی آیت میں نہیں ہیں، انہی 2 شرطوں کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ کھولی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس آیت کریمہ کی وضاحت ہے، جو دنیا چاہتا ہے وہاں ہے ہم دنیا دے دیتے ہیں، یہاں اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم اسے جتنی وہ چاہتا ہے ہم اتنی نہیں دیتے۔ جو دنیا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا دے دیں گے اسے، لیکن اتنی نہیں دیں گے جتنی وہ چاہتا ہے، اتنی دیں گے جتنی ہم چاہتے ہیں، اور دیں گے بھی کسے؟ جسے اللہ چاہیں گے اسے دیں گے، جسے نہیں چاہیں گے اسے نہیں دیں گے۔ جو دنیا چاہتا ہے تو وہاں اللہ اسے دنیا دیں گے کہ نہیں دیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آخرت اس شخص کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود آخرت چاہی نہیں، آخرت تو اس کے لیے ہے ہی نہیں، اللہ اس کو کبھی آخرت نہیں دیں گے۔ دنیا اللہ اسے دیں گے کہ نہیں دیں گے اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کروڑوں چاہتا ہے دنیا کے اندر، اللہ چاہیں تو کروڑوں دے دیں، چاہیں تو اللہ کروڑوں نہ دیں، چاہیں اللہ کروڑوں دے دیں، چاہیں اللہ نہ دیں کروڑوں، اللہ لاکھوں دے دیں، اور چاہیں اللہ کچھ بھی نہ دیں، اور دے بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہیں تو دے دیں چاہیں تو نہ دیں۔ اللہ نے اس کے مطابق تو نہیں چلنا، اللہ نے تو اپنے مطابق چلنا ہے۔ وہ اسی آیت میں ہے نا، وہ جو یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہی ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں
جتنی ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے جہنم کر دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ جہنم میں داخل ہوگا مذمت زدہ اور دھتکارا ہوا، ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت چاہتا ہے، وسعى لها سعیها، اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرنا، آخرت چاہے آخرت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اخلاص بھی چاہیے، وہ مخلص بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ فرماتے ہیں ان کی کوشش قابل قبول ہے۔ یعنی اللہ نے یہاں اپنی مشیت کی بات نہیں کی کہ میں چاہوں تو انہیں آخرت دوں، چاہوں تو نہ دوں۔ کوئی آخرت چاہتا ہے لیکن اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ وہ کوشش کرتا ہے، تو اسے آخرت مل کر رہتی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو آخرت کے لیے ہر کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ انہیں آخرت ملے گی، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جسے آخرت ملے گی تو ایسے لوگوں کے لیے بونس کے طور پہ انہیں دنیا میں بھی اچھے انعامات مل جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، لیکن آخرت جو اصل زندگی ہے وہ اسے مل کر رہے گی، بشرطے کہ وہ آخرت چاہے اور آخرت کے لیے وہ کوشش بھی کرے اخلاص کے ساتھ۔ اور جو لوگ آخرت نہیں چاہتے، دنیا چاہتے ہیں، تو ایک بات تو طے ہے اس کے لیے آخرت نہیں ہے جو اصل زندگی ہے، اب دنیا اس کے لیے ہے کہ نہیں وہ بھی یقینی نہیں ہے، تو انسان کو آخرت چاہنی چاہیے، انسان کو آخرت سامنے رکھنی چاہیے۔ ہاں انسان دنیا بھی سامنے رکھے، آخرت بھی سامنے رکھے، اللہ سے دونوں مانگے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ نے حج کرنے والے جو حج کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ میں جو اتنا بلند مقام ہے، کچھ لوگ وہاں جا کر بھی اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ سے وہاں جا کر دنیا کی اچھائی بھی مانگتے ہیں، آخرت کی اچھائی بھی مانگتے ہیں، اور آگ کے عذاب سے بچاؤ بھی مانگتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو حصہ ملے گا جو انہوں نے کوشش کی۔ تو بہرحال انسان کو، مسلمان کو اللہ سے صرف دنیا کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، آخرت کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور اگر دنیا کا مطالبہ کرتا ہے تو دنیا کے ساتھ اللہ سے آخرت کا مطالبہ ساتھ ساتھ کرے، دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے۔ صرف دنیا مانگنا یہ گناہ ہے، اور یہ اصل میں گویا کہ انسان اصل زندگی کو چھوڑ کر، بڑی نعمت کو چھوڑ کر بہت چھوٹی سی چیز پر اکتفا کر رہا ہے۔ تو انسان کو اللہ سے دنیا مانگنی ہے تو دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگے، صرف دنیا نہ مانگے۔ نہیں ضروری نہیں ہے، یہ جب آیات اتری اس وقت آیات میں کفار مکہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ کفار مکہ جب حج کرتے تھے تو وہ حج کرتے ہوئے عرفات میں نہیں جاتے تھے، تو ان کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے خانہ کعبہ میں جو لوگ دعائیں کرتے تھے ان کا ذکر کیا۔ تو بہرحال قریش مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو خانہ کعبہ بھی جا کر اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں، انہیں آخرت یاد نہیں آتی، اور کئی ایسے خوش بخت بھی ہیں کہ جنہیں خانہ کعبہ جا کر وہاں انہیں کبھی دنیا مانگنا یاد نہیں رہتا، انہیں ہمیشہ آخرت، اپنا استغفار اور آخرت کی مصیبتیں اسے وہ یاد ہوتی ہیں، اور وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ بہرحال انسان اللہ سے آخرت مانگے یا آخرت اور دنیا دونوں مانگے، صرف دنیا نہ مانگے۔ تو فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اضافہ ہے، تفصیل ہے کہ آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا کے بارے میں لازمی نہیں ہے کہ اللہ دیں، اللہ چاہیں تو دنیا دیں، چاہیں تو دنیا نہ دیں دنیا چاہنے والے کو۔ پھر دنیا سے مراد انسان دنیا کا فائدہ چاہے، انسان کوئی بھی کام کرے صرف دنیا کے لیے کام کرے، اور اگر بعض دفعہ انسان اتنا دنیا کا پیر ہو جاتا ہے، بعض دفعہ انسان نیکی بھی کرتا ہے تو دنیا کے لیے کرتا ہے، انسان بعض دفعہ علم بھی حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنا تو نیکی ہے، انسان بعض دفعہ دنیاوی فائدے کے لیے قرآن بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی سیکھتا ہے، دنیا کے لیے سیکھتا ہے۔
مال خرچ کرتا ہے دنیا کے لیے، مال خرچ کرتا ہے کہ مجھے لوگ سخی کہیں، جہاد کرتا ہے بعض دفعہ، لڑائی کرتا ہے، اپنی جان جو ہے وہ داؤ پہ لگاتا ہے وہ اس لیے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں۔ تو بعض دفعہ انسان دنیا کے پیچھے اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ نیکی بھی دنیا کے نام پہ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ان کی نیکی کا وبال ہی ہوگا، کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ بہت اچھا سوال ہے، تو میں اسی بات کو واضح کر دیتا ہوں۔ جب ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہو اور ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہو کہ میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، میں دنیا کے اندر اچھا کاروبار کروں اور مجھے جو ہے نا اس کا اچھا ریٹرن ہو، دنیا کے اندر اچھا منافع ملے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں حرام کر کے نہ کماؤں، حلال کر کے کماؤں، تو ایک بات یاد رکھیے کہ وہ اگر تجارت کرتا ہے حلال کر کے، حرام کر کے نہیں، تو اس کو دنیا نہیں کہتے۔ اصل میں ہمارا مغالطہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا اور آخرت کی، دین اور دنیا کی ایسی تقسیم کر لی ہے کہ ہم مسجد اور عبادت اور مسجد سے متعلقہ معاملات کو تو ہم دین یا آخرت سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہم کاروبار، تجارت، خوشی، عیش، کھانا پینا اور سونا، آرام کرنا، ان چیزوں کو ہم دنیا سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ دنیا اور آخرت کی، یہ دنیا اور دین کی یہ تقسیم ہمارے دین میں نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت سے مراد کیا ہے یا دین اور دنیا سے مراد کیا ہے؟ آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھیے کہ اگر کوئی کام وہ اچھا ہے یا برا، میں نے اس لیے اپنی بات کے آخر میں کہا تھا کہ بعض لوگ نیکی کے کام بھی دنیا کے لیے کرتے ہیں، ان کی نیکی بھی دنیا بن جاتی، دین نہیں رہتی۔ تو پتہ لگا کہ اصل میں دین دنیا کا تعلق نیکی برائی سے نہیں ہے، اس کا اصل تعلق ہے انسان نے وہ کام کس نیت سے کی ہے۔ اگر ایک انسان عبادت کرے اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کرے تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ اگر اللہ کے لیے نہ کرے، انسان غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اگر ایک انسان دنیا کا کام کرے، ایسا کام کرے جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے، آرام ملتا ہے، ریٹرن آتا ہے، منافع آتا ہے دنیا کے اندر، لیکن وہ کام کرے اللہ کی رضامندی کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ تو دین ہے۔ انسان نے کاروبار کیا، تجارت کی، اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی، تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ تو دین ہے۔ اگر ایک انسان کاروبار کرتا ہے، اچھا منافع کماتا ہے، لیکن نہ ماپ تول میں کمی کرتا ہے، نہ کوئی چیز چھپاتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق تجارت کرتا ہے، وہ دنیا نہیں کما رہا، یہ بات یاد رکھیے، وہ دین کما رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں آخرت چاہنا۔ تو آخرت سے مراد کاروبار، آخرت سے مراد صرف نمازیں پڑھنا اور دنیا سے مراد کاروبار کرنا نہیں ہے صرف۔ آخرت سے مراد جو کام بھی کیا جائے، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے یونیورسٹی کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کر ہو تو وہ دین ہے۔ یہ گویا کہ آخرت چاہ رہا ہے، چاہے انسان کھانے پینے کی بات کر رہا ہے، چاہے انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش طبعی کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہے تو دین ہے۔ اور اگر اللہ کی رضا ذہن میں نہیں ہے، چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو سب سے بڑی، وہ بھی دنیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ دین دنیا کی یہ تقسیم جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے اور ہمارے معاشرے میں موجود ہے، یہ تقسیم اسلام کی نہیں ہے، یہ تقسیم سیکولرزم کی ہے کہ مسجد، عبادت، پرائیویٹ زندگی کے معاملات یہ دینی معاملات ہیں، اور جو اجتماعی قسم کے معاملات ہیں، سیاسی قسم کے معاملات ہیں، تعلیمی، دیگر یہ معاملات دنیا کے معاملات ہیں، اور دین اور دنیا میں علیحدگی ہونی چاہیے اور اس کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا دین، اس کے ہاں دین دنیا کا یہ تصور نہیں ہے۔ ہمارے دین میں دین دنیا کا تصور ہماری نیت کے ساتھ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک ہی عمل نیت سے دین بن جاتا ہے، وہی عمل نیت سے دنیا بن جاتا ہے۔ ایک بندہ جا رہا ہے، جاتے جاتے رستے میں اس نے پتھر دیکھا، اس نے رستے میں کوئی ایسی چیز دیکھی جو رستے میں لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، اس نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور رستے سے چیز ہٹا دیتا ہے، اس نے بڑا نیک کام کیا، یہ آخرت کے لیے اس نے کام کیا۔ ایک بندہ رستے سے گزر رہا ہے، اس نے دیکھا رستے میں تکلیف دہ چیز ہے، اس نے اللہ کے لیے وہ چیز نہیں ہٹائی، اس نے یہ دل میں نہیں رکھا کہ میں اللہ کو راضی کروں اس سے، ویسے اس کے دل میں آیا، اس نے ہٹا دی، یا اس نے اپنے گزرنے کے لیے وہ ہٹا دی، اس نے یہ دل میں نیت نہیں رکھی کہ میں اللہ کو راضی کروں گا اس سے، اس کو اس چیز کو ہٹانے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کا یہ عمل دنیا کا عمل شمار ہوگا۔
اور دوسرا بندہ جو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کا کام اللہ کی رضا شمار ہوگا۔ ایک بندہ جو ہے مسلمان ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، کتنا بڑا بدلہ ملے گا اللہ کے ہاں۔ زکوٰۃ و صدقہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس کے فضائل سے، اور ہر انسان کو صدقے کا ثواب اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں ڈونیٹ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، ان کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ ان کا اس خرچ کرنے سے مراد اللہ کی رضا نہیں ہوتی، دل کے سکون کے لیے کرتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، ان کا اس سے مراد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے دین اسلام قبول کر کے اللہ کو راضی کریں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اللہ کو راضی کریں۔ نہ دین اسلام قبول کرتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، تو اب وہ غیر مسلم رہتے رہتے ہاسپٹل بنا لیں، وہ بڑے بڑے ایسے کام کر لیں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو۔ یہ سارے کام دنیا کے کام ہیں، یاد رکھیے۔ دنیا میں جو بندہ کوئی نیک عمل بھی کرے گا تو مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے نیک عمل کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک آندھی کے دن میں ایک راکھ ہو، تیز ہوا چلے تو راکھ اڑ جائے گی۔ اس نیکی کا اس انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے۔ اور اگر ایک انسان دین کے لیے خرچ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا سا خرچ کرے، پیچھے نیت اس کی اچھی ہو، وہ تھوڑا سا خرچ کرنا جبل احد کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا خرچ کرنا، صحابہ کرام ایک مد خرچ کریں، حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے تو صحابہ کا مد خرچ کرنا ہمارے احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے افضل ہے، نیت کی وجہ سے۔ تو یہ ایک چیز دین دنیا بنتی ہے نیت سے۔ جو کام بھی کریں غور کر کے کریں کہ یہ مجھے یہ کام کرنے سے ثواب ہوگا کہ نیکی ہوگی، اللہ راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے۔ اگر اللہ راضی ہوں گے آپ وہ کام کرتے ہیں تو آپ کی وہ دین ہے، اور اگر اللہ ناراض ہوں گے آپ رک جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ ناراض ہوں گے تو یہ دین ہے۔ لیکن اگر آپ پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ راضی ہوتے ہیں کہ ناراض ہوتے ہیں، آپ کام کر جاتے ہیں، پھر وہ چاہے نیک کام ہے چاہے برا کام ہے، وہ دنیا ہے۔ تو دین دنیا کی یہ تقسیم ہے اسلام میں۔ اسلام میں وہ تقسیم نہیں ہے کہ کاروبار کریں تو دنیا ہے اور اگر نماز پڑھیں تو وہ دین ہے۔ نماز بھی دنیا بن سکتی ہے اگر ریاکاری کے لیے ہو، اور کاروبار بھی دین بن سکتا ہے اگر اللہ کی رضا کے مطابق ہو تو۔ فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے شریک ہیں جنہوں نے مقرر کیا ان کے لیے دین سے ما لم یأذن بہ اللہ، وہ چیز کہ نہیں اجازت دی جس کی اللہ نے۔ یہاں وہی جو میں نے ابھی دین دنیا کی بات کی ہے طاہر صاحب کے سوال کے جواب میں، اس آیت کریمہ میں وہی بات مزید وضاحت سے بیان ہو رہی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ دین مقرر کرنا، دین کے اندر کسی کام کو نیکی قرار دینا، کسی کام کو دین کا حصہ قرار دینا، یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کسی چیز کو دین بنا لے۔ نہ کسی انسان کے لیے اپنے طور پہ جائز ہے، نہ کسی اور کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر اپنی مرضی سے کوئی چیز شامل کر لے، خود کوئی چیز شامل کر لے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ یہ اختیار دے دے کہ وہ ہمارے دین کے اندر کوئی چیز شامل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے شریک ہیں، ان مشرکین مکہ کے، کیا ان مشرکین مکہ نے ایسے شریک بنا رکھے ہیں کہ ان شریکوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے، شرعوا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اور میں نے بتایا تھا کہ شرع کا مطلب ہے، شرع شارع سے ہے، شارع کہتے ہیں ایک کھلے رستے کو، تو کھلا رستہ بنانا یعنی شریعت مقرر کرنا، شرع کا مطلب شریعت بنانا، اور شریعت بنانے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہمیں حکم دے، وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ اختیار اصلاً نبی کے پاس بھی نہیں ہے، نبی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ نبی شریعت سازی کرے۔ ہاں نبی شریعت سازی کرتا ہے اس معنی میں کہ وہ کوئی چیزوں کو حلال کرتا ہے، کئی چیزوں کو حرام کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے بتانے سے۔ اللہ کے بتانے سے اللہ کسی چیز کو حرام کریں تو وہ رسول اس کو حرام قرار دیتا ہے، اللہ جس کو حلال کرے رسول اس کو اللہ کے حکم سے حلال قرار دیتا ہے۔ اس معنی میں رسول حلال اور حرام کرتا ہے، اپنی مرضی سے رسول بھی حلال اور حرام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کیا ان کے لیے شریک ہیں؟ ایک سوال ہے
کہ کیا ان مشرکین مکہ نے ایسے شریک بنا رکھے ہیں شرعوا لہم من الدین کہ جنہوں نے ان کے لیے مقرر کیا ہے دین سے ایسی باتیں مقرر کر دی ہیں ان کے لیے ما لم یأذن بہ اللہ جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ایک سوال ہے اور اس سوال کے اندر انکار ہے۔ انکار کا کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے اللہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مشرکین مکہ کے ایسے شریک ہیں کہ ان شریکوں نے مشرکین مکہ کے لیے دین کے اندر کئی چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے؟ ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے ہاں، ایسے شریک موجود ہیں مشرکین مکہ کے کہ مشرکین مکہ نے ان کے کہنے پر یا ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے دین میں شریعت میں کئی چیزوں کا اضافہ کر دیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سوال کے انداز میں یہ بات کر رہے ہیں اور یہ سوال استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا ہونا صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ایسا اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا اللہ کے علاوہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر وہ شریعت سازی کرے، وہ دین کے اندر اضافہ کرے، ایسا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن مشرکین مکہ نے یہ اختیار اپنے شریکوں کو دے رکھا ہے، اپنے شریکوں کی طرف منسوب کر کے انہوں نے دین ابراہیمی میں کئی اضافے کر لیے ہوئے ہیں۔ کیا اضافے کر لیے تھے؟ حج کے اندر بہت سے احکامات میں تبدیلی کر لی تھی۔ عرفات نہیں جاتے تھے مکہ مکرمہ کے قریشی لوگ، وہ کہتے تھے کہ عرفات دیگر عرب جائیں گے، ہم قریشی لوگ ہیں، ہم عرفات نہیں جائیں گے، ہم بس مزدلفہ سے واپس آ جائیں گے، اپنی طرف سے اضافہ کر لیا تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف ننگے کرتے تھے، قریش کے علاوہ باقی لوگ ننگے کرتے تھے خانہ کعبہ کا طواف۔ وہ کہتے تھے ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم گناہ کرتے ہیں، تو اگر انہی کے اندر ہم طواف کریں گے تو پھر ہم پاک نہیں ہوں گے، ہم خانہ کعبہ کے اندر اپنے گناہ والے کپڑے نہیں لے کے جائیں گے۔ تو وہ ننگے ہو کر مرد عورت طواف کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شرم گاہ پر کوئی کپڑا رکھ لیتے، باقی پورا جسم ننگا ہوتا، کئی لوگ وہ بھی نہ رکھتے۔ اسی طرح کئی ایسے جانور وہ اپنے بتوں کے نام وہ مقرر کر لیتے تھے کہ نہ ان جانوروں کو ذبح کرتے، نہ ان جانوروں پر سواری کرنا جائز سمجھتے۔ اسی طرح اپنی زمینوں میں سے کچھ زمینیں، ان کی فصلیں وہ اپنے بتوں کے نام مقرر کر دیتے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا، وہ کہتے یہ جانور اور یہ کھیتیاں یہ رکی ہوئی ہیں، اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، تو یہ صرف ہمارے بتوں کے نام ہیں۔ اب یہ جو بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، انہوں نے ان جانوروں کو یہ نام دیے تھے، کسی کو بحیرہ قرار دے دیتے، کسی کو سائبہ قرار دے دیتے، کسی کو وسیلہ قرار دے دیتے، کسی کو حام قرار دے دیتے کہ یہ جانور حام بن گیا۔ کہتے ہیں جس جانور سے 10 بچے پیدا ہو جاتے اس جانور کو حام قرار دے کر اسے مقدس شمار کر لیتے، اب اسے ذبح نہ کرتے، اس پر سواری نہ کرتے۔ جو اونٹنی، ایک اونٹنی کے بعد، ایک مادہ کے بعد دوسرا مادہ اکٹھا دیتی، درمیان میں نر نہ ہوتا، اسے وسیلہ کہتے تھے۔ تو کچھ جانوروں کے نام رکھ لیے اور وہ کہتے تھے اب یہ جانور مقدس ہو گئے ہیں، اب ان کو نہ ذبح کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کو اب ان پر سواری کی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ نے کوئی ایسی چیزیں مقرر نہیں کی تھیں۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، نہ اللہ نے بحیرہ بنایا، نہ سائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام بنایا۔ ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن کافر لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ کس نے یہ کام کیے؟ ان کے شریکوں نے، ان کے سرداروں نے یہ کام کیے، انہوں نے ان کو اختیار دے دیا کہ وہ دین کے اندر اضافے کریں، انہوں نے دین کے اندر اضافہ کر دیا۔ عمر بن لحی نامی شخص تھا جو ان کا سردار تھا عرب کا پرانا، اس شخص نے سب سے پہلے عربوں کے اندر دین ابراہیمی کے اندر یہ گڑبڑ اور یہ چیزیں اضافہ کی۔ جس طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر شیعہ حضرات نے اور بعد میں پھر کئی لوگوں نے دین کے اندر اضافے کیے، بڑے بڑے برائی کے امام آئے اور انہوں نے دین کے اندر چیزیں اضافہ کی۔ ایک بادشاہ تھا ملک مظفر، اس نے عید میلاد النبی کا اضافہ کر دیا، اور کئی لوگوں نے جو ہے وہ کئی چیزیں دین کے اندر شامل کر دیں۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ چیزیں دین کے اندر شامل کی، حدیث میں اس کا ذکر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت عمرو بن عامر بن لحی، میں نے عمر بن عامر لحی کو دیکھا، یجر قصبہ فی النار، وہ آگ میں اپنی آنتیں جو ہیں وہ گھسیٹ رہا ہے۔ یہ کون شخص تھا؟ عمر بن عامر بن لحی، وکان اول من سیب السوائب، یہ پہلا شخص تھا جس نے یہ سائبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام یہ جانور مقرر کیے تھے۔
جس نے بدعات شامل کی تھی دین کے اندر، آپ نے فرمایا میں نے اسے جہنم کے اندر اپنی آنتیں گھسیٹتے دیکھا ہے اس شخص کو۔ تو دین کے اندر اس قسم کی چیزیں اضافہ کرنا، خود اضافہ کر لینا، یا اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے شریکوں کو یہ حق دینا کہ وہ دین کے اندر یہ اضافہ کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے شریعت مقرر کر دی ہے دین سے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر فیصلہ کن بات طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، البتہ ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، فیصلہ کن بات نہ ہوتی۔ کیا مطلب؟ اگر تقدیر میں نہ لکھا ہوتا کہ میں نے ان کو اتنی مہلت دینی ہے، تو یہ جو دین کے اندر اضافے کرتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جب دین کے اندر اضافہ ہوتا ساتھ ہی ان کی موت آ جاتی، ان پر عذاب آ جاتا۔ اگر فیصلہ کن بات نہ ہوتی، پہلے سے لوح محفوظ میں نہ لکھا ہوتا ان کو اتنی مہلت ملنی ہے، لقضی بینہم، ان کا کام تمام ہو جاتا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک ظالم لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وقت ختم ہو گیا تو آج اسی پر بس کرتے ہیں، تو باقی انشاءاللہ کل۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا